مما اداس نہ ہو، ضرور اس کے پیچھے بھی ڈیڈ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ سچ کر کے سب کچھ صحیح ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، دیکھنا ایک دن ڈیڈ ضرور آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ آنیا نے ماں کو اداس دیکھا تو وہ دلاسا دیے بنا نہ رہ سکی۔ جانتی ہوں، ابریش نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ بتائیں میر ہادی کیوں نہیں آئے؟ ابریش کی جانچتی نظروں سے آنیا اپسٹ ہوئی۔ ان کا آفس ورک کا لوڈ بہت زیادہ ہے۔ کشش مما اور بابا تو آئے ہیں نا، وہ بھی آ جائیں گے۔ آخر میں آواز دھیمی پڑ گئی۔ آنا چاہیے تھا۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ کمزور سی لگ رہی ہو۔ اس کا گال سہلایا۔ ایسا کچھ نہیں مما، بس شادی کے بعد ماؤں کو لگتا ہے ان کی بیٹیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ آنیا نے مذاقن کہا تو ابریش مسکرا دی۔ باہر رخصتی کا شور اٹھا تو آنیا زبردستی ابریش کو اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ رخصت ہو کے جانا بھی کہاں تھا، ایک ہی گھر تھا، بس اب آنیا ہوم پرمٹ مل گیا تھا آہان کے کمرے تک کی رسائی کا، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والی تھی۔ بہت بڑا پلان کر رہی تھی وہ۔ رات کو وہ کافی دیر سے آنیا، میر جامین اور کشش کے ساتھ ہنستی مسکراتی گھر لوٹی تھی۔ اوپر بالکنی سے میر ہادی نے فرصت سے یہ منظر دیکھا تھا اور اندر تک سلگ گیا تھا۔ مطلب اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ کشش اور میر جامین اسے پیار کرتے روم تک چھوڑتے اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ اس خالی کمرے کی جانب لائٹ آن کی تو دل بھر آیا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کا، لیکن وہ وہاں رک جاتی تو اپنی ماں پہ عیاں ہو جاتی، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل بے انتہا اداس ہوا کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور میر ہادی کڑے تیوروں سے اندر داخل ہوا۔ آنیا ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت پرسکون ہونا میرے بنا، اس کی طرف بڑھتے سرد لہجے میں کہا۔ آنیا کو اس سے پھر سے خوف آنے لگا اور ڈر کے پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم الگ روم میں رہ کے اپنی من مرضیاں کرو گی اور میں چپ چاپ تماشا دیکھوں گا؟ کہتے وہ غصہ سے آگے بڑھا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ خوف سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ان چند دنوں میں اس نے میر ہادی کا وہ روپ دیکھا تھا جو خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ نہیں کچھ بولنا چاہا۔ بکواس نہیں سننی تمہاری، چلو، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے زبردستی اپنے ساتھ اپنے روم میں لے گیا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اپنے روم میں لے جا کے بستر پہ اسے پٹکا۔ آؤچ! ایک بار پھر کلائی پہ زور پڑا، وہ تڑپ ہی گئی۔ بمشکل اٹھتے اپنے کلائی کو دیکھنا چاہا۔ فل سلیوز پہنے اسے دیکھنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ آج کے بعد میری اجازت کے بنا اس روم سے قدم بھی باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میر ہادی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے غصہ کس بات پہ آ رہا ہے، آنیا کے تنہا خوش رہنے پہ یا اسے خود کو اگنور کرتے کس بات سے۔ وہ جھنجھلا گیا ایک دم سے۔ آنیا کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ میر کو اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ کیوں وہ اس معصوم کو تکلیف دے رہا ہے؟ معصوم؟ دماغ نے نفی کی۔ وہ معصوم نہیں، وہ بہت چالاک ہے اور خود غرض بھی۔ آنیا اپنی جگہ سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میر نے سختی سے پوچھا۔ یہ بینڈیج، اسے ڈرتے ہوئے فوراً سے بولا۔ وہ بادہ پھر سے کچھ سخت نہ بول دے۔ کیا ہوا؟ میر کی آواز اچانک سے دھیمی ہوئی۔ وہ کچھ نہیں، بس چوٹ لگ گئی تھی، میں ڈریسنگ کر کے آتی ہوں، کہتے ہی باتھ روم کی جانب بھاگی، جبکہ میر کو اس کی چوٹ اندر ہی اندر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی چینج کرتی باہر نکلی۔ زخم سے ہلکا ہلکا خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس سے وہ ڈیٹول نکالتی روئی سے زخم صاف کرنے لگی۔ یہ کٹ لگے ہیں تمہیں؟ میر اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے بولا۔ آنیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زخم دینے والا ہی پوچھ رہا ہے کہ زخم کیسے لگے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں آنیا، یہ کیسے لگی چوٹ؟ وہ تھوڑا تیز ہوا۔ پتہ نہیں، اب کی بار وہ تھوڑا تلخ ہو گئی تھی۔ ادھر دو۔ روئی اس کے ہاتھ سے لیتا وہ خود صاف کرنے لگا، بہت دھیان سے، جبکہ آنیا یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص جان سے پیارا ہے، اسے کہنا وہی جینے کا سہارا ہے، اسے کہنا بنا اس کے جینا نہیں گوارا۔
اب رہنا ہے ہمیشہ اس کی باہوں میں، اسے کہنا دیا ہر زخم قبول ہے اس دل کو، لیکن دی نہ کبھی جدائی اسے دین کہنا ہم اپنی ہی محبت کی جنگ خود ہی ہار گئے، وہ جیت جائے ہر بازی لیکن میں جیت جاؤں اسے کہنا، ہاں اسے کہنا۔ بے اختیار ہاتھ بڑھاتے اس کی گال کو چھونا چاہا کہ فوراً سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ 3 سٹچز ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیسے لگے۔ امیزنگ۔ وہ جو اس کے سٹچز کو صاف کرتا اس کی جانب پلٹا تھا، وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ میڈیسن لی اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، دھیمی آواز میں ہی جواب آیا۔ جانتی ہیں آپ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی خود کی کیئر نہیں کرتی آپ۔ اب کی بار ناراضی جھلک رہی تھی۔ اچھا؟ آنیا نے حیرت سے اسے دیکھتے اٹھتے اس کے پاس آتے کہا۔ مجھے لگا مجھے تکلیف میں دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ ایک پل کو تو میر چپ ہی ہو گیا اور پھر بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔ اپنی طرح خود غرض سمجھ لیا ہے آپ نے مجھے بھی، آنکھوں میں دیکھتے بنا لحاظ وہ بولا تھا۔ میری کون سی خود غرضی دیکھ لی آپ نے میر؟ آنیا کو شدید دکھ ہوا۔ آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن میں ذرہ برابر انسانیت نہیں ہوتی، کسی کی تکلیف سے نہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تمسخر اڑایا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف کہہ دیں میر۔ آنیا خاموش آنسو بہاتی اس کے قریب آئی۔ ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، جبکہ آپ چاہتی تو میری بہن بچ سکتی تھی۔ میر کی بات پہ تو آنیا کا سانس ہی رک گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بار پلٹ کے دیکھ لیتی تو میری بہن آج میرے ساتھ ہوتی، وہ جان سے نہ جاتی، ہم سے دور نہ ہوتی۔ ایک کرب تھا اس کے لہجے میں۔ آنیا کی آنکھیں خود ہی بہنے لگی۔ وہ وہ آپ کی بہن؟ آنیا کو یقین نہ آیا۔ کیا اتنی سی بات پہ ہاتھ اٹھا کے وہ آنیا کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ اتنی سی بھی انسانیت نہ تھی آپ میں کہ آپ دیکھ لیتی کہ کوئی تکلیف میں ہے۔ کہنے کو آپ ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن میری نظر میں آپ ایک انسان بھی نہیں ہیں۔ میر ہادی کہتے وہاں سے نکل گیا۔ آنیا کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں میں جان نہیں رہی۔ وہ لڑکھڑا کے وہیں بستر پہ ڈھہ گئی تھی۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی دل میں۔ کیا واقعی میری غلطی ہے؟ کیا واقعی میں قصوروار ہوں؟ میر ہادی کی بہن، اس کی موت کی وجہ میں ہوں؟ وہ خود سے سوال کرتی اپنے ہوش و حواس میں نہ لگی۔ وہ ایک بار پھر مینٹلی بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ آہان جیسے ہی روم میں داخل ہوا، اس کے موبائل پر یہ ٹون بجی جو ابھی ابھی اسے چینج کر کے لگائی تھی، تاکہ جب وہ روم میں جائے تو اس کا دوست اسے کال کرے۔ ٹون بجے اور ہانیہ کی بے بسی سے ہنس اٹھائے۔ گانے کے بولوں پہ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی۔ ہانیہ نے لب بھینچے اسے دیکھا، جبکہ آہان اس کو دیکھتا اپنا بچاؤ یقینی بنا رہا تھا۔ وہ جوالا مکھی بنی تھی اور کبھی بھی پھٹ سکتی تھی، اور اس کے عطا کا نشانہ آہان ہی ہونا تھا۔ کبھی میرے ساتھ کوئی رات گزار، تجھے صبح تک میں کروں پیار۔ بند کرو یہ بکواس گانا۔ وہ اس کی جانب ایسی جھپٹی جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھ کے جھپٹتا ہے۔ آہان نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کیا، جو پنجے بنائے اس کے چہرے کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ ٹون بند ہو چکی تھی۔ آرام سے جان، اب لڑکھڑا کے گر جانا تھا۔ اور یہ کیا؟ پہلی رات کی دلہنیں کیا ایسے استقبال کرتی ہیں اپنے شوہر کا؟ آہان نے اس کی کلائیاں مضبوطی سے تھامی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہے اور اسے سامنے والے کو پچاڑنا آتا ہے۔ تم جیسوں کا کون استقبال کرتا ہے؟ ہانیہ تڑخی، جبکہ خود کو چھڑانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی مار رہی تھی۔ آہان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کے ہلتے لب دیکھتا وہ کسی اور ہی دنیا کا راہی بنا۔ اسے خود بھی پتہ چلا وہ کیا بولے جا رہی تھی، کیا بول رہی تھی، وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس وقت تو وہ اسے اپنے لیے دلہن بنا دیکھی اس کا دل اس کی حسن کے آگے چاروں شانے چت گرا تھا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ایک دم سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو آہان ہوش میں آیا۔ نفرت؟ اس کے لبوں سے ادا ہوا وہ لفظ اسے اندر تک جلا گیا، اور 1 منٹ کی دیری کیے بنا کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگاتا وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ وہ اس افتاد پہ سن ہی رہ گئی۔ اس سے آہان سے اس عمل کی ہرگز توقع نہ تھی۔
وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اس کی گرفت مزید سخت ہوتی جاتی۔ نفرت لفظ سارا غصہ اس کے لبوں پہ اتارتا، وہ ماتھے پہ بل ڈالے پیچھے ہٹا تھا۔ ہانیہ اپنے ہونٹوں کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ برداشت نہ ہوا اور آہان پہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ تم انگلی اٹھا کے اسے کچھ کہنا چاہا کہ ایک بار پھر سے آہان اپنے غصہ کو جو شانت کر رہا تھا اس کو تھپڑ مار کے بھگ سے اڑایا تھا، کھینچ کے ایک بار پھر سے اسے اپنے ساتھ لگاتا۔ اب کی بار پوری شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا کہ ہانیہ کی جان ہی نکل گئی۔ سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو مزاحمت کرتی، ترک کرتی، اس کے کاندھوں پہ اپنے ڈھیلے ہاتھوں کو رکھتے وہ جیسے ہار رہی تھی۔ اپنے ساتھ لگائے وہ اس خون خوار شیرنی کو اب بہت قریب سے دیکھتا، اس کے بالوں کو دوپٹے سے مٹھی میں پکڑتا، اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا جو آنکھیں موندے گہرے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بہت لذیذ اور میٹھی ہو، میں تو سوچا کرتا تھا بہت کڑوی ہوگی، لیکن تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا، وہ کہتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کرتا اسے مکمل قابو کیے بولا تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، سامنے ہی آہان کی آگ برساتی آنکھوں کی تپش سے وہ اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، ٹون پھر سے بجنے لگی۔ بے اختیار آہان کی نظر اس کے ہونٹوں پہ گئی جو بے انتہا سرخ ہو چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنے شدید لمس کی چھاپ چھوڑتا وہ اندر ہی اندر بہت سکون محسوس کر رہا تھا جسے خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دوست تو بار بار بند کرتا، بار بار کال کرتا، یہی ٹون بجا رہا تھا، اور ہانیہ خود کو اس کے آگے آج بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ، آنکھوں کی سرخی، ایک دل فریب احساس، وہ اس احساس سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس میں جکڑی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بس اتنے پہ ہی ہمت ہار گئی؟ جب اپنی پوری شدت سے پیار برساؤں گا تب کیا کرو گی؟ آہان نے اس کی ناک سے ناک کو رب کیا تو وہ لرز گئی۔ بہت بڑے فلرٹ انسان ہو تم، آواز میں نمی سی گھلی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے محسوس کی تو خود کو جھٹکے سے چھڑایا۔ بیوی ہو، کچھ تو حق بنتا ہے، آہان کہاں باز آنے والا تھا۔ ہانیہ اس کی اس طرح کی پیش قدمی پہ حیران تھی۔ کبھی بھی زندگی میں آج تک اسے محسوس نہ ہوا تھا کہ آہان بھی اس کے یوں قریب آ سکتا ہے، وہ بھی اس قدر شدت سے اسے بے بس کر دے گا۔ یہ سوچ ہی اسے اندر ہی اندر گھبرانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، ایک بار پھر رنگ ٹون بجی تو ہانیہ کا میٹر گھوما اور موبائل اٹھا کے آف ہی کر دیا۔ آہان کے چہرے پہ گہری اسمائل بکھر گئی، دھیرے سے شرٹ کے کف کے بٹن کھولتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ اچھا کیا، میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں اس گولڈن نائٹ پہ ڈسٹرب کرے، اس نائٹ میں کسی کی مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اب وہ کالر کے بٹن کھولتا صحیح معنوں میں ہانیہ کو ڈرا گیا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو میرے نزدیک بھی آئے، اس نکاح کو لے کے کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا اس کاغذ کے رشتے کو ختم۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آہان نے اسے پھر سے اپنی اور کھینچا اور بستر پہ گرایا۔ تمہارے نیک ارادے جان کے مجھے لگتا ہے تمہارے پر کاٹنے ہی پڑیں گے تاکہ تم دوبارہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ کر سکو۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پن کرتا اس کی ٹانگوں کو بھی قابو کیا۔ کوئی بعید نہیں تھا وہ کک لگا کے اسے نیچے گرا دیتی۔ پیچھے ہٹو موٹے گینڈے، آہان اسے صحیح تنگ کرنے کے بجائے کی وجہ سے سارا وزن اس کے اوپر ڈال دیا، اس کا سانس ہی رکنے لگا۔ گینڈا کہنے پہ آہان کے تو سر پہ لگی پیروں پہ بھوجی، کہاں وہ اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ اور کہاں وہ اسے گینڈا بول رہی تھی۔ آہان کا ایک ہاتھ اس کی شرٹ کی ڈوری میں الجھا تو اس کے جسم سے جیسے جان نکلی۔ آہان ڈونٹ ڈو دس، اب کی بار لہجہ تھوڑا نم ہوا۔ نہ جانے کیوں آہان کا ہاتھ رک گیا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، وہ سہما پن، وہ ڈر، کیوں؟ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، وہ اسے دل سے اپنانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے دل سے اپنائے، لیکن وہ جو باتیں کرتی دل جلا کے رکھ دیتی، اور اسے سبق سکھانے کے لیے وہ سب کر جاتا جو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آہان کی گرفت ایک بار پھر ڈھیلی پڑی، وہ اسے ایموشنلی کنٹرول کر رہی تھی
اور آہان کے ایموشنز اس کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہانیہ نے ایک ٹانگ سے اوپر کرتے اپنے ہاتھ چھڑائے اور ساتھ ہی آہان کو نیچے کرتی خود اس کے اوپر آ گئی۔ آہان اس کی پھرتی دیکھ گنگ رہ گیا۔ بس بہت ہو گیا، آئندہ اگر میرے پاس بھی آئے یا مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ قابو کیے اس کے چہرے پہ جھکی ہوئی غصہ سے بولی، جی جناب، اور کوئی حکم؟ آہان نے اسے پھر سے زچ کیا۔ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل رہا تھا، جیسے ہانیہ کے کہنے پہ ڈر گیا ہو۔ ہانیہ نے اپنی پوزیشن کا فوراً احساس کیا اور تھوڑا پیچھے ہٹی۔ پہلی اور آخری وارننگ ہے، آئندہ میرے پاس آنے کی کوشش کی جان سے مار دوں گی، دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ہائے، ہم تو ایسے ہی آپ کی جان لیوا اداؤں پہ مر مٹے ہیں جانم، اب کہیں تو مر بھی جائیں گے۔ وہ جو سر اٹھائے ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے بولا تھا، آخری جملہ کہتے سر تکیا پہ گرایا۔ ہانیہ تپ ہی گئی اس کی بات پہ۔ آج وہ ایک الگ آہان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ گو ٹو ہیل کہتے ہی چھپاک سے اٹھتی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ شودا، ٹھرکی، کھڑوس، بدتمیز۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، ہونٹوں پہ نظر پڑی تو اسے مزید القبا سے نوازا۔ اس کے گلاب لب اس وقت لال ہو چکے تھے۔ وحشی درندہ، جنگلی جاہل کہیں کا، اتنا ٹھڑک پن۔ آہان مرزا، تمہیں بھی تکنی کا ناچ نچایا تو میرا نام بھی ہانیہ ابتسام نہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خوشیوں کے پہلوں میں تم کھیلو، کوئی غم نہ تمہارے پاس آئے، نہ عمر کا پہرا ہو تم پہ، میرے دل کی دعا یہ رنگ لائے، رب ہنساتا ہوا رکھے تم کو، تم تو ہنسنے کی عادی ہو۔ بھیا پلیز مت رو، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جا رہی ہوں، ملنے آتی رہوں گی نا۔ نور سے زیادہ وہ رو رہا تھا۔ اکلوتی بہن کو رخصت کرنے کا درد کیا ہوتا ہے، وہ بھی جان سے پیاری بہن، یہ ایک بھائی ہی سمجھ سکتا ہے۔ تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی مہکی وادی ہو، اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ حیدر سلطان، میری بہن میرا سب کچھ ہے۔ اس کی آنکھ کا ایک آنسو بھی گرے تو میرا جی چاہتا ہے خون کی ندیاں بہا دوں۔ اب تم پہ ہے اس کا ایک آنسو بھی نہ بہے۔ میر ہادی نور کو گاڑی میں بٹھاتا رخصت کرتا حیدر سے مخاطب ہوا تو وہ مسکرا کے ہادی کے گلے لگا۔ آپ کو ہمیشہ میری نور نور کے حالے میں ہی نظر آئے گی، بے فکر رہیں۔ حیدر نے یقین دلایا۔ وہ رخصت ہو گئی تھی آنسوؤں میں، دعاؤں میں۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی نور فاطمہ اپنے پیار کے سنگ نکاح کے بندھن میں رخصت ہو گئی۔ تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی مہکتی وادی ہو، اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ شادی؟ گھر؟ خوشحالی؟ بھیا دیکھو تو آپ کی بہن کتنی خوش ہے اپنے محل میں۔ مسکراہٹیں تو رکتی نہیں، وہ بلک بلک کے رو دی تھی۔ دل مردہ ہو چکا تھا۔ اس 1 سال میں وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، اپنا شوہر، اپنی عزت، اپنا غرور، سب کچھ۔ زنجیروں میں لپٹی وہ 1 سال سے اس کو باندھی بنا کے رکھا گیا تھا، ہر طرح کی اذیت سے دوچار کیا تھا۔ لیکن یہ سانسیں کتنی ڈھیٹ تھیں، چلے جا رہی تھی، رکتی ہی نہ تھیں۔ نیم پاگل ہو چکی تھی وہ ہر احساس سے آری۔ بس کبھی کبھار اپنے ہاتھ دیکھ لیتی جسے اس کے بھائی نے آخری وقت میں تھام رکھا تھا، اور وہ ہاتھ چھوٹتے ہی وہ ایک دلدل میں جا گری تھی جس میں اندر ہی اندر دھنستی جا رہی تھی۔ نہ جانے رب کو کیا منظور تھا جو وہ اتنا درد اور تکلیف سہ کے بھی زندہ تھی۔ کتنا خوش تھی وہ اپنی محبت کو پا کے، حیدر سلطان کو پا کے۔ گاڑیاں اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، راستہ کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو، ایک دن منزل مل ہی جاتی ہے۔ حیدر اور وہ پھولے نہ سما رہے تھے، لیکن خوشیوں کے پل اتنے تھوڑے ہوں گے کسی کو کیا پتا تھا۔ گاڑی اچانک سے رکی تھی، سامنے ہی 3 بلیک لینڈ کروزرز کھڑی تھیں۔ حیدر کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا تھا اور اس کی ماں بھی گھبرائی تھی۔ وہ آ گیا حیدر، اب وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کی ماں گھبرائی تھی۔ مما آپ اور نور گاڑی سے مت اترنا، اور ہاں چچا آپ۔ ڈرائیور کی جانب مڑا، باہر کچھ بھی ہو میری ماں اور میری بیوی آپ کے حوالے ہے۔
ان کو صحیح سلامت یہاں سے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیجیے گا۔ حیدر، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ نور کی آنکھیں نم ہوئیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے، لیکن اتنا جانتی تھی کہ حیدر اسے چھوڑ کے گیا تو واپس نہیں لوٹے گا۔ کچھ نہیں ہوگا جان، میں بس ابھی آیا۔ اس کے ماتھے پہ محبت اور مان بھرا بوسہ دیا۔ پرومس بھی، ہمیشہ کی طرح اس نے آج روتے ہوئے پرومس لیا۔ حیدر، اس سے پہلے کہ وہ وعدہ کرتا، باہر سے للکار سنائی دی۔ وہ ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں آ جاؤں گا واپس، اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ حیدر یہ کہتے ہی اپنا ہاتھ چھڑاتا گاڑی سے اتر گیا۔ اب وہ ان کے سامنے کھڑا اپنی ماں اور بیوی کی ڈھال بن گیا تھا۔ باہر کیا باتیں ہو رہی تھیں وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ آنٹی، یہ کون ہے؟ نور نے ہمت کرتے پوچھا۔ یہ دشمن ہے ہمارے، حیدر کے باپ ہے یہ بدقسمتی سے، بہت بڑے گینگسٹر ہیں یہ، ہر ناتا توڑ لیا ان سے، لیکن یہ ہیں کہ حیدر کو نہیں چھوڑتے، اکلوتا وارث ہے ان کی ریاست کا، ان کی وراثت کا۔ سعدیہ نے آنسو پوچھتے نفرت سے کہا، یہ کیا کریں گے حیدر کے ساتھ؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ایک فائر ہوا تھا جو حیدر کے سینے کے پار ہوا تھا، وہیں سعدیہ اور نور کی سانسیں رکی تھی۔ میرا بچہ، وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رو دی۔ نور تو ساکن ہی ہو گئی، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ بھلا حیدر تو اس کا دولہا تھا، اسے کیسے یوں اچانک گولی لگ سکتی تھی؟ کوئی بھی پرواہ کیے وہ گاڑی کا دروازہ ایک دم کھلتے نیچے اتری تھی، جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی لاک نہ کی تھی۔ سعدیہ بیگم اس پہ چڑھ دوڑی، جبکہ وہ بھی سلطان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ آگے سے مسکرایا۔ سعدیہ بیگم کا تو وہ حال تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہوں نے تڑپ کے بہو اور بیٹے کو دیکھا۔ جب قسمت میں قربانی لکھ ہی دی گئی تھی تو وہ پیچھے کیوں ہٹتی؟ وہ بھی نیچے اتری۔ سلطان اپنے آدمیوں کے ہمراہ اسلحہ سمیت وہاں موجود تھا۔ حیدر خون میں لت پت تھا، اس کا سر نور نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور دیوانہ وار بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ الفاظ تو کہیں گم ہی ہو گئے تھے۔ مت چھوڑ کے جانا، آنسو بہاتے وہ بس یہی بول پائی۔ گولی سیدھا دل میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ آخری سانسیں بھی نہ جانے کیسے لے رہا تھا۔ بھاگ جاؤ، حیدر بس یہی کہہ پایا۔ سعدیہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، لیکن وہ دم توڑ چکا تھا۔ وہیں نور کو اپنی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ بس دل کی دھڑکن تھی تو اچانک سے دھیمی ہوئی تھی۔ حیدر نے جان وجود کو دیکھتے وہ اٹھی تھی، سامنے کھڑے موت کے دیوتا کو دیکھا۔ سلطان نے بھی بہت گہری نظروں سے اس حسن کی دیوی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس سعدیہ بیگم کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ نور کے لیے پریشان ہوئی۔ تم نے میرے شوہر کو مار ڈالا، تم نے میرے حیدر کو مار ڈالا، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ کہتے ہوئے جارحانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے اس کی جانب زور سے پھینکا، جو سلطان کے ماتھے پہ جا لگا کہ ایک لمحے کو وہ تڑپ گیا۔ ماتھے کو چیک کیا، خون کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اس کے ساتھ الرٹ ہوئے اور نور کی جانب بندوقیں تانی۔ تو نے ہمرے کو مارنے کی کوشش کی، تیری تو پکڑو اسے، سلطان چلایا تھا۔ نور بھاگو، سعدیہ بیگم وہیں سے چلائیں۔ ایک دم سے نور کے پیروں نے حرکت کی اور وہ وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ سلطان کے آدمی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگے تھے۔ وہ مجھے زندہ چاہیے، سمجھے تم سب، سلطان حلق کے بل چلایا تھا اور اپنا ماتھے پہ رکھا رومال رکھے سخت غصے میں دھیرے دھیرے چلتا سعدیہ کی جانب آیا، جو بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھے آنسو بہاتی نفرت سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا بیٹے کو باغی مت کر، مت کر، مت کر، لیکن تو نے ایک نہ سنی ہمری۔ اب بیٹھ کے بین ڈال بیٹے کی لاش پہ۔ سلطان گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، ہاتھ میں گن لیے اسے سمجھا رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ تو باپ نہیں جلاد ہے، اپنے ہی بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بے حس اور بے غیرت، تجھے تو رب بھی معاف نہیں کرے گا، تھو ہے تجھ پہ بے غیرت۔ تو سلطان کے منہ پہ پھینکی تھی، جسے بہت آرام سے اسے صاف کر لیا تھا۔
चल रो ना ज्यादा, तुझे भी भेज देता हूँ तेरे बेटे के पास। वो क्या है ना, हम बागी लोगों को पास नहीं रखता। कहते ही उसकी कनपट्टी पे कन रखी। तू कुत्ते की मौत मरेगा, जिंदगी की भीख मांगेगा तू, लेकिन मौत भी तुझे तड़प तड़प के आएगी। तेरी एक एक सांस तेरे पे भारी गुजरेगी। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे सुल्तान, तेरी मौत का वक्त शुरू हो चुका है। सादिया की ऊंची ललकार से सुल्तान को एक लम्हे को खौफ आया, लेकिन अगले ही पल एक फायर खुला और सादिया की खोपड़ी खोल गया। एकदम से ही वहां खामोशी छा गई। कहाँ है वो लड़की? ढूंढो उसे और हमारे हुजरे में लेके आओ। आज बेटे की दुल्हन के साथ रात मनाएंगे। नफरत हकारत से कहता वो खुमार आलूद लहजे में बोला, सुल्तान दादा, वो भाग गई है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक आदमी ने आगे बढ़ते घबराते हुए कहा। सुल्तान ने एक जोर का मुक्का उसके मुंह पे मारा तो वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। मुझे वो लड़की चाहिए, सुल्तान का दिल आ गया है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। जाओ ढूंढ के लाओ। नूर भागे चली जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसे अभी अपनी इज्जत बचानी थी। काश वो मोबाइल पे भाई से राब्ता कर लेती तो अभी वो पहुंच जाता। दौड़ते दौड़ते वो थक गई थी कि उसे एक गाड़ी नजर आई। वो भागी, उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुला था। वो फौरन से गाड़ी में बैठती खुद को छुपा गई, लेकिन सुल्तान के आदमियों ने उसे गाड़ी में घुसते देख लिया और उसे जा लिया। उसके मुंह पे हाथ रखे उसे बाहर निकाला। वो खुद को छुड़ाती मुजाहमत करने लगी थी। इसी असना में उसका ब्रेसलेट उस गाड़ी में गिर गया। वो चिल्लाना चाहती थी, हाथ पांव मारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे लिए एक झाड़ी के पीछे चुप गए। गाड़ी में उन्होंने एक लड़की और ड्राइवर को बैठते देखा और कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट होती चल पड़ी। वो वहां से बाहर निकले। नूर का मुंह हाथ रखे बंद किया हुआ था। नूर ने हाथ बढ़ा के उस गाड़ी को रोकना चाहा, शायद कोई बैक मिरर से उसे देख के बचा ले, लेकिन किस्मत ने उसे बहुत बुरा फंसाया था। वो गाड़ी जा चुकी थी और सुल्तान के आदमी उसे सुल्तान के अड्डे पे ले गए थे, जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। और फिर वो सुल्तान के हत्थे चढ़ ही गई। उसे सुल्तान के हुजरे में ले जाके पटका। वो बिफरी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई ना हुई। सुल्तान अंदर आया तो वो उस पे झपटी। तुमने मार दिया मेरे शोहर को, कातिल हो तुम, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सुल्तान ने उसकी नाजुक कलाइयां अपने हाथ में ली। नाना मेरी जान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। अभी तो तुमने बहुत कुछ सहना है। सुल्तान ने खींच के उसे सीने से लगाया तो वो मचलती हुई उसे खुद से दूर करने लगी। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो खुद को सुल्तान की गिरफ्त से ना छुड़ा पाई। सुल्तान ने उसे बिस्तर पे धक्का दिया और मकरूह हंसी हंसता उस पे हावी हुआ। पूरे कमरे में नूर की चीखें थी, लेकिन वो सब पाक इंसान बाज ना आया। अपनी हवस मिटा के ही दम लिया। नूर फातिमा अपनी किस्मत को रोती रही और वो चला गया। सारी रात मीर विला में बेचैनी रही। सभी नूर को फोन करते रहे, कॉल जाती रही। किसी ने कॉल पिक ना की, जबकि जाते हुए नूर उनसे राब्ता करने वाली थी। और ज्यादा परेशानी तब हुई जब ना हैदर ने उनकी कॉल उठाई, ना सादिया बेगम ने। जबकि कॉल सबके नंबर्स पे जाती रही। सुबह की हल्की हल्की लौ फूटी। मीर हादी जो सारी रात जाग के कटी थी, मोबाइल पे अपने दोस्त इंस्पेक्टर बुरहान की कॉल आती देख चौंका, और जो उसने बताया, मीर हादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बिना किसी को बताए मतलूबा जगह पे पहुंचा, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। गाड़ी वही थी जिसमें उसकी बहन रुखसत हुई थी। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। धड़कते दिल के साथ थोड़ा सा आगे हुआ तो हैदर को उसकी माँ की गोद में सर रखे मुर्दा हालत में पाया। वहीं मीर का हाथ दिल पे गया। इंस्पेक्टर बुरहान उसकी जानिब देखता बढ़ा। हौसला मेरे यार, उसने एकदम से उसे अपने साथ लगाते हौसला देना चाहा। रात को इंस्पेक्टर बुरहान भी शादी में शरीक था और वो वाकिफ था। और जैसे ही बुरहान को इत्तला मिली थी एक गाड़ी और दो लाशों की, वो फौरन पहुंचा था। यहाँ पहुंचते ही वो उन्हें पहचान गया था और तस्दीक के बाद मीर को कॉल की थी। मेरी मेरी बहन, टूटे लहजे में डरते हुए पूछा।
وہ مسنگ ہے، پولیس چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہی ہے، امید ہے مل جائے گی۔ ایک تسلی ہی تھی جو وہ دے سکتا تھا۔ میر ہادی کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ نہ جانے میری بہن کس حال میں ہوگی، ساری رات وہ یہاں خود کو بچاتی جنگلوں میں بھٹک رہی ہوگی، اور میں کیسا بھائی ہوں، مجھے احساس تک نہ ہوا۔ کیوں جانے دیا انہیں اکیلا، خود کیوں نہ گیا ساتھ میں؟ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ برہان، وہ جو گارڈز تھے وہ کہاں گئے؟ اور وہ ڈرائیور؟ اچانک سے یاد آیا۔ برہان اسے لیے ان سے تھوڑا دور ہٹا۔ یہ سب پری پلانڈ تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تم جیسا بندہ کیوں انجان تھا۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میر ہادی کا دل زور زور سے دھڑکا۔ ایسی کیا بات تھی جو وہ نہیں جانتا تھا؟ سلطان کا بیٹا ہے یہ۔ سلطان جانتے ہو کون ہے؟ ایک بہت بڑا گینگسٹر، انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اور قتل و غارت اس کا عام پیشہ ہے۔ عرصہ دراز سے پولیس کو اس کی تلاش ہے۔ اور یہ حیدر کی طرف اشارہ کیا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ جب رات کو شادی پہ دیکھا مجھے اچنبھا ہوا کہ کیسے تم نے، اگر تم جان گئے تھے تو مجھے تو بتا دیتے یار، آج میری بہن میرے پاس تو ہوتی۔ میر ہادی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن اس وقت میرے پاس کہنے کو کوئی جواز نہ تھا ہادی، نکاح ہو چکا تھا، اور تم اور تمہاری فیملی بہت خوش تھے، اور مجھے بھی اس وقت کنفرم نہ تھا کہ یہ وہی حیدر ہے، حیدر سلطان، ورنہ میں رخصتی کبھی نہ ہونے دیتا یار۔ برہان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سر، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، ایک اہلکار نے آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ علاقہ سیل کر دو اور لڑکی کی تلاش جاری رکھو۔ برہان اسے مزید ہدایات دیتا وہاں سے موو کر گیا، جبکہ میر ہادی نے چاروں طرف نظر دوڑا کے اپنی بہن کو دیکھنا چاہا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر انہی کسی جھاڑیوں میں سے بھاگتی ہوئی باہر آئے اور اس کے سینے سے لگ جائے۔ وہ شام تک اس علاقہ کا چپا چپا چھان مار چکے تھے۔ میر ہادی کے اپنے بندے بھی تلاش کر رہے تھے، لیکن شام تک بھی کوئی سراغ نہ ملا، جس کی وجہ سے میر ہادی کا دل مزید بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ گھر جا کے کیا جواب دے گا؟ ماں کو، باپ کو کیا بتائے گا؟ وہی تو کھڑا ہوا تھا اپنی بہن کے حق کے لیے، اس کی پسندیدگی کی وجہ سے اس نے میر نے نور کا ساتھ دیا تھا، اور حیدر کی زیادہ جانچ پڑتال بھی نہ کرائی۔ وہ اکثر میر کے آفس میں آتا تھا، اور میر کو وہ نیچر وائز اچھا لگتا تھا۔ بہن پیاری تھی تو بہن سے جڑی ہر چیز ہی پیاری تھی، اور اس وقت وہ شخص حیدر، اس کی بہن کا شوہر، اس کی محبت اس دنیا سے جا چکا تھا، اور نور اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گھر پہنچا تو گھر والوں تک خبر پہلے پہنچ چکی تھی، میڈیا ہر جگہ پہنچ جاتی تھی، ٹی وی چینلز نے ہائی لائٹ کر کے ہر خبر کو وائرل کیا تھا۔ حیدر کا باقاعدہ نام لیا گیا۔ رات کو جو میڈیا شادی کی کوریج کر رہے تھے، اب وہی میڈیا ان کی موت کی خبریں چلا رہا تھا۔ کشش کا دماغ ایک دم سن پڑا یہ سن کے کہ دلہن غائب ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ سننے کی طاقت اس میں نہ بچی، اور وہ وہیں گرتے بے ہوش ہو گئی۔ میر جامین نے بڑھ کے اسے فوراً سے باہوں میں بھرا۔ ابھی بیٹی کا دکھ کم نہ ہوا کہ بیوی بھی۔ وہ حوصلہ کرتا کشش کو ہاسپٹل لے پہنچا، جہاں اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ میر جامین نے ہادی کو کال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کال تو جا رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہا تھا، اور یہ بات میر جامین کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ سویرا بیگم بھی وہاں پہنچی تھی۔ بھلے وہ میر جامین کی سوتیلی ماں تھی، لیکن وقت نے انہیں ایسے سبق سکھائے تھے کہ انہوں نے کشش اور جامین کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ کیسی ہے کشش؟ میر جامین کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کٹ گئی تھی۔ وہ آئی سی یو میں، جہاں یامین سے بولا نہ جا رہا تھا، اتنے میں ڈاکٹرز باہر آئے۔ میر صاحب، آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی، لیکن کیا ڈاکٹر؟ میر جامین تڑپا تھا۔ وہ ہمیں ریسپونڈ نہیں کر رہی، آپ دعا کیجیے۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپاتا واپس چلا گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تھا۔ میر جامین کے آنسو سویرا بیگم کو تڑپا گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے یامین کو گلے سے لگایا تو وہ ضبط کے باوجود رو دیا۔ میرا گھر بکھر رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ خود بھی بکھر رہا تھا۔
بس میرے بچے حوصلہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، جس نے یہ آزمائش دی ہے اس میں سے نکالے گا بھی وہی۔ انہوں نے اس مجبور شخص کو پہلی بار یوں روتے دیکھا تھا۔ اگلے دن بھی کشش کی حالت اسٹیبلش نہ ہوئی تھی، سب گھر والے سخت پریشان تھے۔ ایسے میں میر ہادی کا مسلسل غائب رہنا سب کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ میر یامین اپنے دادا کے کندھے پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ میری جان، رو مت، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے نحیف آواز میں تسلی دی، لیکن آج ان کی دی ہوئی تسلی بھی یامین کو قرار نہ دے سکی۔ وہ وقت اپنے ہاتھوں سے ریت کی مانند بکھرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ سے مایوس نہ تھا۔ سجدے میں گر گر کے اللہ سے رو رو کے اپنی بیوی بچوں کی سلامتی کی دعا مانگی، اور اللہ کو اس پہ ترس آ ہی گیا۔ کشش کی حالت بہتر ہوئی، لیکن وقتی طور پہ اس کی یادداشت نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ یامین نے بھی اسے نہ چھیڑا، نہ بولنے بھی اکسایا۔ بیٹی کا پوچھ لیتی تو کیا جواب دیتا؟ سویرا بیگم نے ہر طرح سے کشش کا خیال رکھا، لیکن وہ ان زخموں کو نہ بھر سکتی تھی جو وقت نے انہیں دے دیے تھے۔ 2 دن وہ وہیں بے سود و حرکت پڑی رہی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ وہ بس اللہ سے موت مانگ رہی تھی، لیکن ابھی اس کے لیے مزید آزمائشیں باقی تھیں۔ اپنا بکھرا وجود سمیٹتی اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور اپنے جسم سے اس ناپاک انسان کے داغ مٹانے لگی، لیکن روح پہ لگے زخم نہ مٹا پائی، اور چیخ چیخ کے روتی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سمینہ بائی اس حجرے کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ہر لڑکی کو جس پہ سلطان کا دل آ جاتا اسے اچھے سے تیار کر کے اس کے حجرے میں چھوڑ دیتی تھی۔ 2 دن سے وہ یہاں نہ تھی، یہاں کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جیسے ہی واپس لوٹی ایک باندی نے اسے سب بتا دیا۔ وہ سلطان کے حجرے کی طرف آئی، لیکن اندر کوئی نہ تھا کہ اچانک بات سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اس طرف بھاگی، اندر کا منظر دیکھ کر سمینہ بائی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا 1 ہفتہ لگا تھا نور کو واپس ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر کو سلطان کے اڈے پہ اس کے حجرے میں ہی بلوایا گیا۔ وہ وہیں رہ کے اس کی ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ اس کی جو حالت تھی وہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے اپنے جسم پہ جگہ جگہ کٹ لگائے ہوئے تھے، جیسے کسی نے یا خود اس نے اپنے جسم پہ خود سے کٹ مارے ہوں۔ خود کو چوٹ پہنچا کے وہ اپنے اوپر سے سلطان کے ہاتھوں کی اس کی دی گئی اذیتوں کے نشان مٹاتی خود کو انتہا کی حد تک زخمی کر گئی تھی کہ سمینہ بائی بھی اس کی حالت دیکھ کر رو دیں۔ وہ یا تو بے ہوش رہتی یا ہوش و حواس کھو دیتی اور خود کو تکلیف پہنچاتی۔ ڈاکٹر اسے نیند کے انجیکشن دے کے سلا دیتے۔ وہ نیم پاگل ہو گئی تھی۔ وہ خود کو چوٹیں پہنچاتی، کوئی چیز بھی دیکھتی اٹھا کے خود کو مارنے لگتی۔ سلطان کو اب وہ کسی کام کی نہ لگی، لیکن آنے والے وقت میں وہ اسے ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اسے زنجیریں ڈال کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ دنیا کی روشنیوں سے محروم ہوئی، وہیں اپنے ہوش و حواس کھو دی۔ یاد رہا تو بس ایک بھائی، وہ بھائی جو اس کی ایک خروچ پہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ اس کی آنکھ سے گرا ایک آنسو اس کے دل پہ گرتا تھا۔ وہ 1 سال سے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا اس کا بھائی آئے گا اور اسے یہاں سے لے جائے گا، لیکن وہ سلطان کو ایسی موت دے کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ وہ انتظار میں تھی اس وقت کے جب سلطان جیسے درندے انسان کا نام و نشان مٹنا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی۔ بس اتنی مہلت مانگی تھی اس نے اپنے رب سے۔